خزاں میں بہار۔ پری آزار کی ذہنی حالت کو لے کر انتہائی فکر مند ہے۔ آزار نے اپنے چچا کی موت کے بعد شدید صدمے کا سامنا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت اور ذہنی توازن برقرار رکھنے میں مشکلات کا شکار ہے۔ پری نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اسے سکون پہنچا سکے۔ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ آزار کی یہ کیفیت نفسیاتی صدمے کا نتیجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ارد گرد موجود لوگ اب اس کی صحت میں بہتری کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ حالات کی سنگینی اور بیگم کی نازک طبیعت، جنہیں آپریشن کی ضرورت ہے، کے پیش نظر پری اور آزر کے نکاح کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ نکاح فجر کی نماز کے بعد بہت ہی سادگی اور جلدی میں منعقد ہوا۔ اس رشتے کے بندھن میں بندھنے کے بعد پری نے اپنی زندگی آزار کی دیکھ بھال اور اس کے خاندان کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی راحتوں کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ نکاح کے بعد پری اور آزار کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ اب پری کا سارا دن آزار کی دیکھ بھال اور گھر کے ماحول کو سنبھالنے میں گزرتا ہے۔ آزار کی ذہنی حالت ابھی بھی غیر مستحکم ہے اور پری اسے وقت پر دوائی کھلانے کے لیے مسلسل کوشاں رہتی ہے۔ باورچی خانے کے کاموں سے لے کر آزار کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنے تک پری اپنی تمام تر توانائیاں اس رشتے کو بچانے اور آزار کو نارمل زندگی کی طرف واپس لانے میں صرف کر رہی ہے۔ اس نئی صورتحال میں گھر کے دیگر افراد جیسے مرزا اور لاشم بھی آزار کی بدلتی ہوئی کیفیت اور پری کے اس کردار کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ پری کا کردار بہت صبر آزما ہے، کیونکہ ایک طرف اسے آزار کے بدلتے ہوئے موڈز کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو دوسری طرف اسے گھر کے دیگر ذمہ داریوں اور آزار کی والدہ کی بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا بھی سامنا ہے۔ پری اکثر آزار کو راہ نامی بچے کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دیکھ کر کچھ سکون محسوس کرتی ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی ذاتی خوشیاں اور راحتیں پسے پشت چلی گئی ہیں، وہ ہر لمحہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح آزر کے ذہن سے اس حادثے کی تلخ یادیں مٹ سکیں۔ لیکن یہ سفر انتہائی مشکل اور کٹھن معلوم ہوتا ہے۔ سورج کی پہلی کرنیں عنایت ہاؤس کے بڑے سے لاؤنج میں داخل ہو رہی تھیں، مگر اس گھر کے مکینوں کے دلوں پر چھائی خزاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آزار، جو کل رات دیر تک بالکونی میں کھڑا خالی نظروں سے سامنے کے گارڈن کو تکتا رہا تھا، اب بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جسے دیکھ کر پری کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ پری نے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھامی اور آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ آزار کی حالت دیکھ کر اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے مسکرا کر اسے پکارا، آزار، ناشتہ کر لیں۔ مگر آزار نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ بس کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پری جانتی تھی کہ وہ اس خاموشی کے پیچھے وہ خوفناک حادثہ اور اس کے چچا کی موت کا دردناک کار فرما ہے۔ وہ آزار کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس نے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آزار، آپ کو دوائی بھی لینی ہے، پلیز میری بات مانیں۔ پری کی آواز میں التجا تھی۔ آزار نے آہستہ سے اپنا چہرہ پری کی طرف موڑا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا جو پری کے دل کو چھلنی کر دیتا۔ اسے یاد تھا کہ کچھ دن پہلے آزار کی طبیعت میں بہتری کے آثار نظر آئے تھے، لیکن پھر اچانک وہ دوبارہ اسی خاموش دنیا میں گم ہو گیا تھا۔ یہ صرف یادداشت کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا نفسیاتی صدمہ تھا جسے وہ تنہا برداشت کر رہا تھا۔ پری کے لیے یہ سب سہنا آسان نہیں تھا۔ وہ جس محبت کی آس میں یہاں آئی تھی، وہ اب ایک ایسی آزمائش میں بدل چکی تھی جہاں اسے خود کو مکمل طور پر فراموش کرنا پڑ رہا تھا۔ لاشم اور مرزا، جو اکثر دور سے یہ منظر دیکھتے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی پری کے لیے ہمدردی تو تھی، مگر وہ اس کے دکھ کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ پری نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے قید کرتے ہوئے دوبارہ آزار کو مخاطب کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہمت ہار دی تو آزار کو سنبھالنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ عنایت ہاؤس کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ پری کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ وقت کے ایک ایسے پہیے میں پھنس گئی ہے جو اسے بار بار ماضی کی ان تلخ یادوں کی طرف دھکیل دیتا ہے جن سے وہ آزار کو بچانا چاہتی تھی۔ آزار کی حالت میں بہتری کے آثار بہت سست تھے، اور کبھی کبھی تو پری کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی دیوار سے سر پھوڑ رہی ہے۔ ایک شام جب گھر میں سب اپنی مصروفیت میں مگن تھے، پری کچن میں بیگم کے لیے کچھ تیار کر رہی تھی۔ اسے بار بار آزار کا خیال آ رہا تھا، جو اس وقت کمرے میں اکیلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہر وقت آزار کی نگرانی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ دوبارہ کسی ڈپریشن کے دورے کا شکار نہ ہو جائے۔
جیسے ہی وہ بڑے ٹرے لے کر کمرے کی طرف بڑھی، اس نے لاشم کو وہاں کھڑے دیکھا، جس کی نظروں میں پری کے لیے ہمدردی تو تھی مگر ساتھ ہی ایک سوالیہ نشان بھی تھا۔ لاشم نے اسے روکا اور پوچھا کہ وہ کب تک اس طرح خود کو ختم کرتی رہے گی، مگر پری کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ آزار کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ خالی پن نہیں تھا جو پچھلے دنوں رہتا تھا، بلکہ ایک گہری اداسی تھی۔ پری نے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا، آزار، میں آپ کی دوا لائی ہوں۔ آزار پلٹا، اس نے پری کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اس کے ہاتھ سے دوا لے لی۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا مگر پری کے لیے یہ کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں تھا۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، پری اکثر بیٹھ کر سوچتی کہ کیا اس نے یہ شادی کر کے درست کیا؟ کیا آزار کبھی مکمل طور پر نارمل ہو سکے گا؟ ان سوالات کے جواب اسے کہیں نہیں ملتے تھے، مگر پھر اسے بیگم کی وہ حالت یاد آتی جس کے لیے اس نے یہ نکاح قبول کیا تھا، اور وہ دوبارہ پرعزم ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، مگر اس نے آزار کا ہاتھ تھامنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اب وہ اسے ہر قیمت پر نبھانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی تمام خوشیاں اور جوان عمری داؤ پر ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ عنایت ہاؤس کی خاموشیوں میں اب ایک نئی لہر سی آنے لگی، مگر یہ لہر سکون کی نہیں بلکہ بڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ کی تھی۔ پری کو ہر گزرتا دن ایک کٹن امتحان کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ آزار کی صحت میں اتار چڑھاؤ کا یہ سلسلہ اتنا غیر متوقع تھا کہ پری کبھی بھی اطمینان سے نہیں بیٹھ پاتی تھی۔ وہ اب آزار کی عادات کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ کب اسے تنہائی چاہیے اور کب اسے کسی کا ساتھ کی ضرورت ہے۔ ایک دوپہر جب گھر میں کافی سناٹا تھا، پری آزار کے کمرے میں موجود تھی اور اسے اس کی دوائیاں دے رہی تھی۔ آزار نے ایک لمحے کے لیے پری کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر الفاظ اس کے گلے میں آ کر اٹک رہے ہوں۔ پری نے محسوس کیا کہ آزار کے اندر موجود وہ صدمہ جو اس کے چچا کی موت سے جڑا تھا، اب آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے، لیکن اس کی جگہ ایک گہری اداسی نے لے لی ہے۔ پری نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، آزار، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا۔ آزار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی نظریں دوبارہ کھڑکی سے باہر موجود باغ کی طرف مرکوز کر لی۔ گھر کے دیگر افراد، خاص طور پر مرزا اور لاشم، پری کی اس لگن کو حیرت اور کبھی کبھی پریشانی سے دیکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ پری اپنی زندگی کو ایک ایسے شخص کے لیے برباد کر رہی ہے جس کی واپسی کا کوئی پکا یقین نہیں۔ لاشم نے ایک بار پھر پری کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بارے میں بھی سوچے، لیکن پری کا جواب ہمیشہ ایک مسکراہٹ اور اس کا پکا عزم ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ رات کے اندھیروں میں جب پری اپنے کمرے میں تنہا ہوتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ اپنی قربانیوں اور آزار کی بے رخی کے درمیان خود کو کھویا ہوا محسوس کرتی، مگر صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ تیار ہو کر آزار کے کمرے کا رخ کرتی، جیسے اس کا دن صرف آزار کے لیے ہی مختص ہو۔ مگر وہ بیگم کی خراب ہوتی صحت کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے تھی اور اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے بہت ہمت ہار دی تو پورا گھر بکھر جائے گا۔ پری کا یہ کردار ایک ایسی کہانی بن چکا تھا جس میں محبت، درد اور قربانی کا عجیب سا ملاپ تھا۔ عنایت ہاؤس کی دیواریں جیسے پری کی خاموش چیخوں اور آزار کی اداسیوں کی گواہ بن چکی تھی۔ گھر کے اندرونی حالات دن بدن پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ بیگم کی صحت میں کوئی خاص بہتری نظر نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے پری پر ذمہ داریوں کا بوجھ دگنا ہو چکا تھا۔ وہ خود کو ایک ایسی چکی کے پاٹوں میں پسا ہوا محسوس کرتی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن جب پری کچن میں بیگم کے لیے مخصوص ڈائٹ تیار کر رہی تھی، مرزا اس کے پاس آیا۔ مرزا جو ہمیشہ سے حالت کا گہرا مشاہدہ کرنے کا عادی تھا، پری کی نظروں میں چھپی تھکن کو بھانپ گیا۔ اس نے پری سے پوچھا کہ آخر وہ کس چیز سے توقع کر رہی ہے، کیونکہ آزار کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کی قربانیوں کو محسوس کر سکے۔ پری نے مرزا کی بات کا جواب نہیں دیا، بس اپنے کام میں لگی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی وضاحتیں کسی کو مطمئن نہیں کر سکیں گی۔ اس کے نزدیک یہ کوئی لین دین کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک فرض تھا جو اس نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے دیکھا کہ آزار بستر سے اٹھ کر فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں دیوار پر لگی ایک تصویر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ تصویر اس کے چچا کی تھی۔ پری کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں آزار دوبارہ اسی صدمے کی گہرائی میں نہ چلا جائے جس سے اسے نکالنے کے لیے وہ اتنے مہینوں سے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس گئی اور اس کا کندھا تھام لیا۔ آزار نے اسے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی، شاید وہ پہلی بار اپنے دکھ کو آنسوؤں کی صورت میں باہر نکال رہا تھا۔
یہ لمحہ پری کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ درد کا باہر نکلنا ہی شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب عنایت ہاؤس میں مکمل خاموشی چھا جاتی، پری اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتی اور خدا سے آزار کے لیے دعا کرتی۔ لاشم کی باتیں، مرزا کے سوالات اور بیگم کی بیماری، سب کچھ ایک طرف تھا، لیکن آزر کے ٹھیک ہونے کی امید اس کی زندگی کا واحد مقصد بن چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر ابھی لمبا ہے اور اسے نہ جانے کتنی مزید آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، مگر اس کے قدم ڈگمگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے خود کو اس گھر اور آزر کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنا لیا تھا جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ عنایت ہاؤس میں وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھوم رہا تھا، مگر پری کی زندگی گویا ایک مقام پر ٹھہر گئی تھی۔ آزار کی طبیعت میں اب بھی بہتری کے اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے جو پری کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھے۔ وہ اب کافی وقت جاگ کر گزارتا اور اس کی کھوئی ہوئی یادداشت کے جھرکوں سے ماضی کے کچھ دھندلے نقوش واپس آنے لگے تھے۔ پری اس تبدیلی کو غور سے دیکھتی، مگر اسے ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں اب بہتری عارضی ثابت نہ ہو۔ ایک صبح پری ناشتے کے بعد کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ آزار نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے پری کے ساتھ ایسا کوئی رابطہ قائم کیا تھا۔ پری کی سانسیں رک سی گئی، اس کی نظریں آزر کے چہرے پر جم گئی جس میں اب پہلے جیسی ویرانی کی بجائے ایک نئی چمک تھی۔ آزر نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے وہ پری کی ان تمام قربانیوں کا اعتراف کر رہا ہو اور اس نے اس کے لیے دی تھی۔ پری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا صبر آزما جدوجہد اب رنگ لانے لگی ہے، لیکن ہر سکون کے پیچھے ایک نئی آزمائش تیار رہتی ہے۔ لاشم نے اس دن پری سے کچھ تلخ لہجے میں بات کی۔ اس کا ماننا تھا کہ پری کو اب اپنی زندگی کے بارے میں بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کیونکہ آزار کے گھر میں اب چیزیں پہلے سے بہتر ہو رہی تھی۔ مرزا بھی اکثر پری کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا وہ اپنی صحت کو نظر انداز نہ کرے کیونکہ اس کے پیچھے وجود پر ابھی اس کے سارے عرصے کا گہرا اثر پڑا تھا۔ پری ان سب کی باتیں سن کر صرف خاموشی اختیار کر لیتی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ آزر کو اس حالت میں چھوڑ کر اپنی خوشی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے۔ رات کے وقت پری جب بیگم کی دواؤں کا انتظام کر کے فارغ ہوئی تو اسے اپنے کمرے کی تنہائی بہت کھٹک دی۔ اسے احساس ہوتا کہ اس نکاح کے بندھن میں بندھ کر اس نے جو راستہ چنا ہے وہ اسے کہاں لے کر جائے گا، اس کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ آزر کی بہتری کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا بلکہ ایک نئے تعلق کی شروعات کا بھی امکان پیدا ہو گیا تھا جس سے پری اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ وہ خود کو ایک ایسی کشمکش میں پاتی جہاں محبت اور ذمہ داری کے بیچ فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ عنایت ہاؤس میں ماحول اب پہلے کی نسبت کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ آزر کی صحت میں آنے والی بتدریج بہتری نے گھر کے معمولات پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ جہاں پہلے آزر ہر وقت اپنی ہی دنیا میں گم رہتا تھا، اب وہ کچھ حد تک اپنے ارد گرد کے حالات کا ادراک کرنے لگا تھا۔ پری کی مستقل مزاجی اور اس کی انتھک محنت کا نتیجہ اب واضح طور پر نظر آنے لگا تھا جس نے گھر کے دیگر افراد کے دلوں میں بھی اس کے لیے احترام کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ ایک دن جب آزر لائبریری میں کچھ پرانی کتابیں دیکھ رہا تھا، پری وہاں پہنچی۔ آزر نے اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی جو پری کے لیے ایک غیر متوقع اور خوشگوار لمحہ تھا۔ اس نے آہستہ سے کتاب بند کی اور پری کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ پری نے محسوس کیا کہ آزر اب اپنی یادوں کی کرچیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس عمل میں وہ پری کا ساتھ مانگ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اب ایک ایسا خاموش رابطہ قائم ہو چکا تھا۔ دوسری جانب بیگم کی طبیعت میں بھی استحکام آ رہا تھا جس کی وجہ سے پری کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تھا۔ مرزا اور لاشم جو پہلے پری کے فیصلے پر تنقید کرتے تھے اب اسے آزر کی حقیقی زندگی کا سہارا تسلیم کرنے لگے تھے۔ پری کو اب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی قربانیوں کا صلہ اسے آزر کے وجود میں آنے والی اس مثبت تبدیلی کی صورت میں مل رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود پری کے دل میں کسی گوشے میں ایک انجانا خوف موجود تھا، شاید اس بات کا کہ اگر آزر مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو کیا وہ پری کے ساتھ اس طرح کا رشتہ برقرار رکھے گا جیسا کہ اب ہے۔ رات کے وقت پری اکثر سوچتی کہ کیا یہ محبت ہے یا محض ایک ذمہ داری جو اس نے نکاح کے بندھن میں نبھانے کا عہد کیا تھا۔ آزر کے ساتھ گزرنے والے یہ دن اس کے لیے ایک سبق کی طرح تھے جہاں اس نے زندگی کے نشیب و فراز کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کہانی اب اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ اسے خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ عنایت ہاؤس میں ایک غیر متوقع صبح کا آغاز ہوا۔ آزار جو پچھلے کافی عرصے سے ماضی کی دھند میں قید تھا اچانک اپنی پرانی چیزوں میں دلچسپی لینے لگا۔ اس نے اپنی میز سے ایک پرانی ڈائری نکالی جس میں اس کے چچا کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ خاص لمحات درج تھے۔ پری جو اس وقت کمرے میں موجود تھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آزر کے چہرے پر پہلی بار ایک ٹھہراؤ اور سکون تھا، نہ کہ وہ
جو اس کے صدمے کا حصہ تھی۔ آذر نے ڈائری کے کچھ صفحات پلٹے اور پھر پری کی طرف متوجہ ہو کر اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، ایک ایسی نظر جس میں شکریہ بھی تھا اور پہچان بھی۔ پری کو محسوس ہوا کہ شاید آزار کی یادداشت کے بند دریچے اب آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جو قربانیاں دے رہی تھی ان کا پھل اب اسے ملنا شروع ہو گیا ہے۔ آزر نے پہلی بار اس کا نام پکارا، جس سے پری کا دل زور سے دھڑک اٹھا، کیونکہ یہ آواز اس کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہ تھی۔ مرزا جو دور سے ہی یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے بھی نوٹ کیا کہ آزار کی جسمانی زبان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ گھر کا ماحول جو کبھی اداسی اور مایوسی کی لپیٹ میں تھا، اب ہلکی سی امید کی کرنوں سے روشن ہونے لگا تھا۔ بیگم کی صحت بھی اب خطرے سے باہر تھی، جس کی وجہ سے گھر کے دیگر افراد کا دباؤ بھی کم ہو گیا تھا، لیکن پری کو ابھی بھی یہ خوف تھا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو اس کا اور آزار کا یہ نکاح کس سمت جائے گا؟ کیا یہ صرف ایک ضرورت تک محدود رہے گا یا اس سے آگے بھی کوئی رشتہ ہے؟ پری نے خود کو سنبھالا اور اپنی توجہ دوبارہ آزار کی دیکھ بھال پر مرکوز کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ابھی تو شروعات ہے، اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ وہ اس نئی زندگی کو ایک نئی امید کے ساتھ جینے کے لیے تیار تھی۔ آزر کی طبیعت میں بہتری تو آ رہی تھی، لیکن اس بہتری کے ساتھ ہی ماضی کی کچھ تلخ واقعات بھی اس کی یادداشت میں واپس آ رہے تھے، جو اکثر اسے بے چین کر دیتے تھے۔ وہ اب پری کو پہچاننے لگا تھا، مگر کبھی کبھی وہ اس طرح دور بھاگتا جیسے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ ہو۔ پری کے لیے یہ ایک نیا امتحان تھا، کیونکہ وہ اسے ٹھیک ہوتے ہوئے تو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا رویہ کبھی اس کے دل کو دکھا دیتا تھا۔ ایک رات آزر نے کافی دیر تک پری سے بات کی۔ اس نے تمام واقعات کا ذکر کیا جو اس کے چچا کی موت کے وقت ہوئے تھے۔ پری خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ باتیں اس کے لیے اتنی تکلیف دہ ہیں، مگر وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ آزر کو خود کو ہلکا کرنے کے لیے یہ سب کہنا ضروری تھا۔ آزار کی باتیں سن کر پری کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنا کچھ اکیلے برداشت کرتا رہا ہے۔ اس رات پری نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ لاشم، جو اکثر پری کی زندگی میں دلچسپی لیتی تھی، اب اس کی ہمت کی معترف ہو چکی تھی۔ اس نے پری سے کہا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ سوچے، مگر پری کا جواب وہی تھا۔ وہ آزار کی بہتری کو اپنی خوشی سمجھتی تھی۔ مرزا بھی اب آزار کے ساتھ کچھ وقت گزارنے لگا تھا، جس سے آزار کو اپنی تنہائی سے نکلنے میں مدد مل رہی تھی۔ گھر کا ماحول اب پرسکون ہو رہا تھا، لیکن پری کے دل میں ایک خلش سی رہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ جب آزار مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو کیا وہ اسے اسی طرح یاد رکھے گا جیسے وہ ابھی اسے سہارا دے رہی ہے۔ یہ سوال اسے پریشان کر دیتا، مگر وہ اسے اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا کر دوبارہ اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتی۔ اس کا سفر جاری تھا اور اسے معلوم تھا کہ منزل ابھی دور ہے، مگر اس کے حوصلے بلند تھے۔ عنایت ہاؤس کی فضاؤں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو چند ماہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ آزار اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون تھا، مگر اس کے سکون کے پیچھے ایک گہری سنجیدگی چھپی تھی۔ پری نے محسوس کیا کہ آزار اب اس کی موجودگی کا نہ صرف عادی ہو چکا ہے، بلکہ اسے اپنی زندگی میں ایک اہم مقام بھی دینے لگا ہے۔ اس کی زندگی میں اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ چکا تھا، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک سا پہر جب بارش کی بوندیں کھڑکی کی شیشوں پر دستک دے رہی تھی، پری کتاب پڑھ رہی تھی اور آزار خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک آزار نے اپنی پری کا ہاتھ تھام لیا اور دھیمی آواز میں شکریہ ادا کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے الفاظ کے ذریعے اپنے تشکر کا اظہار کیا تھا۔ پری کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، نمی تیر گئی، کیونکہ اس نے ان تمام مہینوں میں جو صبر اور قربانی دکھائی تھی، اس کے لیے اسے کسی صلے کی امید نہیں تھی، مگر آزار کا یہ عمل اس کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ لیکن اس قربت کے درمیان پری کو ایک اور حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، آزار کی مکمل صحت یابی کے بعد کا خوف۔ کیا یہ رشتہ صرف ہمدردی اور دیکھ بھال تک محدود رہے گا یا کیا یہ محبت میں بدل جائے گا؟ لاشم نے جب پری کو آزار کے ساتھ اس طرح خوش دیکھا تو اس نے پری کو خبردار کیا کہ وہ اپنی توقعات کو حقیقت کے قریب رکھے، کیونکہ زندگی کے فیصلے اکثر جذباتی نہیں بلکہ عملی ہوتے ہیں۔ مرزا نے بھی پری کو مشورہ دیا کہ وہ آزار کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں کھل کر بات کرے، تاکہ کسی غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے۔ پری نے ان کی باتوں پر غور تو کیا، لیکن وہ فی الحال کسی قسم کے فیصلے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ بس اس لمحے کو جینا چاہتی تھی جو اسے میسر تھا۔ اس کی زندگی کا یہ حصہ جہاں وہ آزار کے زخموں کو بھرنے میں مصروف تھی، اس کے لیے ایک عبادت کی طرح بن چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آگے جو بھی ہوگا وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذات سے بڑھ کر اس رشتے کو اہمیت دی تھی۔ عنایت ہاؤس میں اب وہ پرانی تلخی ختم ہو چکی تھی، مگر ایک ایسی خاموشی نے جنم لیا تھا جو اس بات کا اشارہ تھی کہ جلد ہی کچھ بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔
آزار اب مکمل طور پر نارمل ہونے کی طرف گامزن تھا اور وہ اکثر ان دنوں کو یاد کرتا تھا جب وہ کسی کی موجودگی تک محسوس نہیں کر پاتا تھا سوائے پری کے۔ اسے یاد تھا کہ جب پوری دنیا اس کے لیے دھندلا چکی تھی تب صرف ایک سایہ تھا جو اس کے سر پر موجود تھا اور وہ پری تھی۔ ایک شام آزار نے پری کو اپنے ساتھ ٹیرس پر بلایا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ آزار نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا صرف اس لیے کہ یہ تمہارا فرض تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ پری جو اس طرح کے براہ راست سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب تو تھا مگر وہ اسے الفاظ میں ڈھالنے سے ڈرتی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ کیا جو مجھے درست لگا اور شاید اس لیے کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتی تھی کہ آپ اس حال میں تنہا رہ جائیں۔ آزار نے پری کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہ اس کے دل کی گہرائیوں کو پڑھنا چاہ رہا ہو۔ اس نے کہا، تمہاری قربانیوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے پری، لیکن میں اب خود اس احساس قرض تلے دبے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ پری کو یہ سن کر ایک عجیب سی ٹھیس پہنچی۔ اسے لگا کہ کیا آزار اب اس رشتے سے آزادی چاہتا ہے؟ لاشم اور مرزا جو دور سے انہیں دیکھ رہے تھے پری کے چہرے پر اترتی ہوئی مایوسی کو محسوس کر رہے تھے۔ رات بھر پری کو نیند نہیں آئی۔ اس کے ذہن میں بار بار آزار کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کیا یہ رشتہ صرف ایک قرض کی بنیاد پر تھا اور کیا آزار نے ٹھیک ہو جانے کے بعد ان دونوں کے درمیان اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی؟ وہ جانتی تھی کہ کہانی اب اپنے انجام کے قریب ہے۔ وہ اسے خود کو اس حقیقت کے لیے تیار کرنا ہوگا جو اسے کل صبح دیکھنے کو مل سکتی تھی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ چاہے آزار اسے اپنائے یا نہ اپنائے، اس نے اپنی روح کو سکون بخشا تھا اور یہی اس کی جیت تھی۔ عنایت ہاؤس میں صبح کا سورج ایک نئی امید اور زندگی کے پیغام کے ساتھ طلوع ہوا۔ گزشتہ رات کی گفتگو کے بعد پری اور آزار دونوں کے دلوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ پری جہاں خود کو تیار کر رہی تھی کہ شاید اب اسے اپنی زندگی کا کوئی نیا فیصلہ کرنا پڑے گا، وہیں آزار اپنی سوچوں کے بیمور سے نکل کر ایک حقیقت پسندانہ فیصلے تک پہنچ چکا تھا۔ دوپہر کے وقت جب سب گھر والے لاؤنج میں اکٹھے تھے، آزار نے ایک بڑا اعلان کیا۔ اس نے سب کے سامنے پری کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، پری، تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا اور مجھے کسی کی پہچان نہیں تھی۔ میں اس رشتے کو صرف ایک وقتی ذمہ داری یا قرض نہیں سمجھتا بلکہ وہ بندھن ہے جس نے مجھے دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ آج سے میں اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز صرف تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا اور لاشم جو اب تک اس رشتے کے مستقبل کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار تھے، آزار کی اس اعتراف پر خوشی سے مسکرا پڑے۔ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے جو ان کی شفا اور گھر میں لوٹتی ہوئی خوشیوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ پری کے لیے یہ لمحات کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ جس خوف نے اسے کئی مہینوں سے گھیر رکھا تھا وہ آزار کے ایک جملے سے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ کچھ ماہ بعد عنایت ہاؤس میں اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہاں اب اداسیوں کا نہیں بلکہ ہنسی، خوشی اور سکون کا بسیرا تھا۔ پری نے اپنی تمام تر قربانیوں اور صبر کا پھل پا لیا تھا اور آزار نے اس کا ساتھ نبھانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ ان کی یہ محبت جو درد اور آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کندن بن چکی تھی اب ایک مثال بن گئی تھی۔ کہانی یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے، ایک ایسے موڑ پر جہاں محبت جیت گئی اور زندگی نے دوبارہ نئے سرے سے مسکرانا سیکھ لیا۔